طریقے سے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے ہر جمعے کو حج اور عمرے کا ثواب ہے، تمہارے لیے ہر جمعے کو حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ حج کا ثواب اس کے لیے جو جمعے کو بہت جلد جائے، اور عمرے کا ثواب اس کے لیے جو جمعہ پڑھ کر اثر کا انتظار کرے۔ اور اگر کوئی اللہ کا بندہ، نیک بندہ، قابل رشک بندہ ایسا ہو کہ جو حج اور عمرہ دونوں کا ثواب حاصل کرے، اس کی صورت کیا ہوگی کہ جمعے کو پہلے جائے اور اثر کی نماز پڑھ کر لوٹے۔ اور اس سے بھی اگلا کام کہ جمعے کے دن ہے، پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جمعے کے دن جو ہے وہ ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اس قبولیت والی گھڑی میں مختلف حضرات محدثین کے اقوال ہیں، لیکن راجح قول یہ ہے کہ وہ عصر سے مغرب تک کا وقت ہے، درمیانی وقت۔ تو اگر کوئی ایسا شاذ و نادر ہوں کہ بہت سارے اللہ کے بندے کہ جو جمعے کے دن پہلے آئے اور مغرب کی نماز کے بعد وہ گھر ہو جائے، تو پھر تو کیا ہی کہنا، ماشاءاللہ حج کا بھی ثواب مل گیا، عمرے کا بھی ثواب مل گیا، اور قبولیت والی اوپڑی بھی مل گئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مانگنے کی بھی توفیق دے دی، اور مانگنے کی توفیق دی تو اللہ تعالیٰ نے تو قبول بھی فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال باتیں ساری ہوئی ہیں جو پچھلے جمعے میں ہے، تو رات بس اس کا اس وقت تکرار اور اعادہ موصول ہے کہ آج جمعے کا بھی دن ہے، رمضان مبارک کا مہینہ بھی ہے، اور اس کا غالباً تیسرا یہ جمعہ ہے۔ تو اچھے طریقے سے جمعے کی تیاری کی جائے، اور اس ثواب کو جلد سے جلد زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے جو ہر طرح مقبول کوشش ہو سکتی ہے وہ کوشش کی جائے۔ سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام ہو، اور بغیر کسی کو تکلیف دیے ہوئے مسجد میں ہم پہنچیں، بغیر کسی کو تکلیف دیے ہوئے پہنچیں۔ اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو صلاۃ التسبیح کی نماز بھی پڑھ لیں، پچھلے جمعے بھی پڑھی ہوگی، اس جمعے کو پھر پڑھ لیں، اور درود شریف کی کثرت ہو، درود شریف کی کثرت ہو، اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے چلتے پھرتے ہر وقت زبان پر جو ہے وہ درود شریف کو اس سے متعلق کل بات ہو چکی ہے۔ اور اثر سے مغرب کا جو وقت ہے اس وقت دعاؤں میں آدمی کو صرف کرنا چاہیے۔ یہ سارے کے سارے معاملات